بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجہ گنج کے اسباق چل رہے ہیں اور جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی جو 4 قسمیں ہیں حروف کے اقسام کے اعتبار سے، تو صحیح اور محموز اور معطل۔ صحیح محموز کی قسمیں ہم نے پڑھی ہے اور معطل کی بحث چل رہی ہے۔ تو معطل کے بھی 2 قسمیں تھی، معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف، یہ بھی سبق ہو چکا ہے۔ آج معطل بیک حرف برس گناست یہاں سے پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں معطل بیک حرف برس گناست، معطل فا چون وعد یسر وعد یسر، معطل عین چون قال باع باب ناب، معطل لام چون دعا رما دلو ظبی۔ معطل کی 2 قسمیں تھی۔ معطل کا لفظی معنی آتا ہے بیمار، کمزور۔ وہ شخص جو بیمار ہو یا کمزور ہو، کیونکہ علت کے معنی بیماری آتی ہے، اور علت بیماری خرابی، تو جس کے اندر کوئی بیماری ہو اس شخص کو معطل کہا جاتا ہے۔ یعنی لغتاً معطل کا معنی بیمار اور کمزور آتا ہے۔ اصطلاح علم صرف میں معطل وہ کلمہ ہے جس پر حرف علت ہو، وہ کلمہ ہے جس پر حرف علت ہو، اسی کلمہ کو معطل کہا جاتا ہے۔ معطل کی 2 قسم تھی، معطل بیک حرف اور معطل بدو حرف۔ ہاں، تو حروف علت 3 پڑھی، آپ نے پڑھی کہ حروف علت کے 3 حروف علت 3 آپ نے پڑھا، واو الف یا، جس کا مجموعہ واحد ہوتا ہے۔ اور معطل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک معطل بیک حرف اور ایک معطل بدو حرف۔ یعنی جس کلمہ پر، جس لفظ پر ایک حرف علت ہو اس کو معطل بیک حرف بولیں گے، اور جس کلمہ یا لفظ پر 2 حرف علت ہو اس کو معطل بدو حرف بولیں گے۔ چلیے آج یہاں سے پڑھنا ہے معطل بیک حرف برس گناست۔ معطل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جس لفظ یا کلمہ پر ایک حرف علت رہتا ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی جس لفظ اور کلمہ پر ایک حرف علت ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ معطل بیک حرف کسے بولتے ہیں؟ وہ کلمہ یا لفظ جس پر حرف علت ایک ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یعنی معطل بیک حرف کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ معطل بیک حرف کی 3 قسمیں، یعنی معطل بیک حرف 3 قسم پر منحصر ہے۔ یعنی معطل بیک حرف جو ہے، یعنی جس لفظ یا کلمہ پر ایک حرف علت ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں، جس لفظ یا کلمہ پر ایک حرف علت ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی معطل بیک حرف کی، یعنی ایک حرف والا حرف علت، معطل بیک حرف ایک حرف علت والا لفظ، معطل بیک حرف ایک حرف علت والا لفظ جو ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے معطل فا، معطل عین، معطل لام۔ تو معطل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں، معطل فا، معطل عین، معطل لام۔ یعنی جس لفظ یا کلمہ پر الحمدللہ رب العالمین، یعنی جس لفظ یا کلمہ پر ایک حرف علت ہو، چاہے وہ حرف علت شروع میں ہو یا خواہ وہ حرف علت بیچ میں ہو، درمیان میں ہو، یا وہ حرف علت اخیر میں ہو۔ یعنی جس لفظ کے شروع میں حرف علت ہوگا اس کو معطل فا بولیں گے، جس لفظ یا کلمہ یا فعل کی بیچ میں، درمیان میں حرف علت واقع ہوگا تو اس کو معطل عین کہیں گے، اور جس لفظ یا کلمہ کے آخر میں، آخر والا حرف پر، جس کلمہ یا لفظ کے آخر والا حرف پر، یعنی جس اسم یا فعل کے آخری والا حرف پر حرف علت ہوگا اس کو معطل لام بولیں گے۔ بس یہی آج ہے۔ تو معطل بیک حرف 3 طرح کا ہوتا ہے، معطل فا کی صورت میں ہوتا ہے، معطل عین کی صورت میں ہوتا ہے، اور معطل لام کی صورت میں ہوتا ہے۔
یعنی جس لفظ یا کلمہ جس فعل یا اسم پر حرف علت ہو اور ایک ہی جگہ پر حرف علت ہو، ایک ہی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کی تین صورت ہے. کبھی جو ہے وہ ایک حرف علت ہوتا ہے تو فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت ایک ہوتا ہے، کبھی عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے تو کبھی عین لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے. تو فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت واقع ہے تو معطل فا، عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہے تو معطل عین، لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہے تو معطل لام کہا جائے گا. چلیے یہی ہے آج کا سبق. کہہ رہے ہیں کہ معطل بیک حرف برس گناست، معطل بیک حرف کی تین قسمیں ہیں، یعنی معطل بیک حرف تین طرح کا رہتا ہے. معطل فا، معطل فا، معطل فا کا مطلب کیا ہے کہ فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو. معطل فا کا مطلب فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو. چون جیسے وعدہ، وعدہ کا معنی وعدہ کیا، یہ لفظ فعل کا ہے، یہ لفظ فعل کا ہے. وعدہ واو جو ہے فعلہ کی وزن پر ہے، واو فعلہ کی وزن پر ہے، یہ واو و فعلہ وعدہ، تو واو جو ہے یہاں پر حرف علت واقع ہو رہا ہے اور یہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے، فا کلمہ کی جگہ پر ہے. اور چونکہ شروع میں فا کلمہ ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہم معطل فا بولیں گے. وعدہ میں جو واو ہے اس کو معطل فا بولیں گے. اس کے بعد یا سارا، یا سارا معنی یہ لفظ فعل کا ہے، جوا کھیلا. یا سارا معنی جوا کھیلا، وہ شخص جوا کھیلا. تو یا سارا میں دیکھ رہے ہیں یا سارا، وعدہ اور یا سارا. تو یا سارا فعلہ کے وزن پر ہے، کس کے وزن پر ہے؟ فعلہ کے وزن پر. تو یا سارا یا فا سا ر لا فعلہ، تو یا جو ہے یہاں پر فا کلمہ ہے، فا یا جو ہے حرف علت ہے، یا حرف علت ہے اور فا کلمہ کی جگہ پر یہاں پر حرف علت ہے لہٰذا اس کو ہم معطل فا بولیں گے. یہ فعل کا لفظ ہوا، یہ دونوں فعل کے لفظ تھے. اب اس میں کا لفظ دیکھیں آپ، وعدن کا معنی وعدہ کرنا، وعدہ دینا، وعدہ کرنا. وعدن تو وعدن فعلن کے وزن پر ہے، فعلن کے وزن پر ہے. تو یہاں پر واو جو حرف علت واقع ہو رہا ہے اور یہ فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہے لہٰذا معطل فا کہلائے گا. چاہے فعل ہو یا اسم ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. فعل اگر یہ معطل اگر حرف علت اگر شروع میں ہے تو معطل فا بولیں گے. یسرن جوا کھیلنا مصدر ہے یہ، یسرن تو یا جو ہے یسرن فعلن کے وزن پر ہے، فعلن کے وزن پر ہے. تو یا جو ہے یہاں پر حرف علت ہے اور یہ معطل فا ہے، یہ معطل فا ہے. لہذا وعدہ، وعدہ یسرا وعدن اور یسرن اسے معطل فا کہا جائے گا. کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ فا کلمہ کی جگہ پر یہاں پر حرف علت ان الفاظ میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت واقع، حروف علت واقع ہو رہے ہیں. اب آئیے معطل عین، یعنی کسی لفظ کے بیچ میں حرف علت واقع ہوتا ہے تو اس کو معطل عین کہا جاتا ہے. اب دیکھیں قال باع باب نابن. اب یہاں قال باع باب نابن ان الفاظ میں تعلیل ہوئی ہے، ان الفاظ میں تعلیل ہوئی ہے. یعنی قال یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی اصلیت کچھ اور ہے، باع جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی اصلیت کچھ اور ہے، بابن جو دیکھ رہے ہیں اس کی اصلیت کچھ اور ہے، نابن جو دیکھ رہے ہیں اس کی اصلیت کچھ اور ہے. پھر بھی اشارہ مل رہا ہے. قال جو ہے قال کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حرف علت ہے. باع کے بیچ میں الف جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی حرف علت ہے. اور بابن کے بیچ میں جو الف واقع ہو رہا ہے یہ بھی حرف علت ہے. اور نابن کے بیچ میں جو الف دیکھ رہے ہیں یہ بھی حرف علت ہے. بہرحال لیکن یہ لفظ قال باع بابن نابن، یہ لفظ جو دیکھ رہے ہیں اس کی اصلیت کچھ اور ہے، ظاہر میں تو کچھ اور ہے لیکن اصلیت کچھ اور ہے. بہرحال تو معطل عین، معطل عین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو کسی لفظ یا کلمہ کے بیچ میں واقع ہو. تو قال یہاں پر بھی آپ بغیر تعلیل کے بھی جو ہے یہاں پر آپ بالکل بات واضح ہے کہ قال کے بیچ میں حرف علت الف ہے، باع کے بیچ میں حرف علت الف ہے، بابن کے بیچ میں حرف علت الف ہے، نابن کے بیچ میں حرف علت الف ہے. لیکن قال
قالا اصل میں قوالا تھا، قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا تھا، تو قوالا واو حرف علت ہے، اور واو جو ہے عین کلمہ ہے، واو جو ہے حرف علت ہے، اور عین کلمہ کی جگہ پر یہاں پر حرف علت ہے۔ باع اصل میں بایا تھا، تو بایا یا جو دیکھ رہے ہیں یہ حرف علت ہے، اور یہاں پر عین کلمہ کی جگہ میں حرف علت واقع ہو رہا ہے۔ یوں ہی بابن اصل میں بابابن تھا، بابن اصل میں بابابن تھا، تو بابابن واو جو دیکھ رہے ہیں یہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے، اور یہ حرف علت واقع یہاں پر ہو رہا ہے عین کلمہ کی جگہ پر۔ یوں ہی نابن اصل میں نیابن تھا، اور نیابن جو دیکھ رہے ہیں یا نون اور با کے بیچ میں جو یا ہے یہ عین کلمہ ہے، اور عین کلمہ کی جگہ پر یہاں پر حرف علت واقع ہے۔ بہرحال اس کی اصلیت یہ تھی، قالا اصل میں قوالا تھا، با اصل میں بیا تھا، بابن اصل میں بابابن تھا، نابن اصل میں نیابن تھا۔ تو قالا اصل میں قوالا تھا، تو قالا کیسے ہوا؟ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس سے پہلے قالا قاوالا تو واو متحرک ہے، اور اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ مفتوح ہے، فتح ہے، تو اس واو کو جو ہے الف سے بدل دیا، یعنی قوالا سے واو کو ہٹا دیا اور اس واو کی جگہ پر الف رکھ دیا، تو کیا ہو گیا؟ قالا ہو گیا، قالا ہو گیا۔ چلیے، تو قالا قوالا تھا، بیچ میں حرف علت واقع ہے عین کلمہ کی جگہ پر۔ بایا تھا، بیچ میں حرف علت واقع ہے عین کلمہ کی جگہ پر۔ بابن تھا، بیچ میں حرف علت ہے عین کلمہ کی جگہ پر۔ نابن نیابن تھا، بابن کا معنی دروازہ، نابن کا معنی دانت۔ چلیے، تو معطل عین اس حرف علت کو کہتے ہیں جو کسی لفظ یا کلمہ کے بیچ میں واقع ہو، جیسا کہ اپنے قالا اور با اور بابن اور نابن میں پڑھا۔ معطل لام اس حرف علت کو کہا جاتا ہے، معطل لام اس حرف علت کو کہا جاتا ہے جو کسی فعل یا اسم کے کلمہ کے آخری میں واقع ہو، چون جیسے دعا، رما، دلون اور زبیون۔ اب دعا میں جو دیکھ رہے ہیں، دعا کا معنی آیا بلایا، رما کا معنی آیا تیر پھینکا، دلون کا معنی ڈول، اور زبیون کا معنی ہرن۔ تو دعا رما دعا اب چونکہ دعا، تو اس سے بھی حالانکہ دعا یہ لفظ کچھ اور ہے اور اس کی صورت کچھ اور ہے، لفظاً یہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، مانن کچھ اور، مانن تو ایک ہی ہے، لفظ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے، یہ کچھ اور تھا اور تعلیل ہو کر کسی اور طرح سے بنا ہے۔ دعا اور رما، دیکھیں دعا اصل میں دعوا تھا، دعا اصل میں دعوا تھا، اور رما اصل میں رامایا تھا، رما اصل میں رامایا تھا۔ پہلے آپ تعلیل سن لیں، دعا اور رما اصل میں دعوا اور رامایا تھا۔ واو اور یا متحرک جو ہے ما قبل مفتوح، واو یا متحرک جو ہے ما قبل مفتوح، اس سے پہلے فتح تھا نا، رامایا دعوا، تو دعوا واو سے پہلے عین پر کیا ہے؟ واو سے پہلے عین پر کیا ہے؟ متحرک ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور رامایا یا سے پہلے میم پر کیا ہے؟ متحرک ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، واو اور یا متحرک اس سے پہلے مفتوح جو ہے، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، واو اور یا متحرک اس سے پہلے جو فتحہ ہے اس کو الف سے بدل دیا، یعنی رامایا تھا تو اس سے، اور دعا جو ہے دعوا تھا، وہی کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا متحرک اس سے پہلے جو ما قبل مفتوح، یعنی اس سے پہلے جو فتحہ ہے اس کو جو ہے الف سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ دعا اور رما ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ معطل لام اس حرف علت کو کہتے ہیں جو کسی لفظ یا کلمہ کے آخری میں ہو، چون جیسے دعا اصل میں دعوا تھا، تو
تو دعابا، واو جو ہے کیا ہے، واو حرف علت ہے، واو حرف علت ہے آخر میں، اور یہ اس کو معطل لام بولیں گے. اور رما اصل میں رمیا تھا، یا حرف علت ہے آخری میں واقع ہو رہا ہے حرف علت، تو اس کو ہم معطل لام کہیں گے، معطل لام کہیں گے. اور دلبن آخر میں حرف علت ہے، اس میں تعلیل نہیں بھی ہے، تو واو حرف علت ہے اور آخری میں ہے. دلبن کا معنی ڈول ہوتا ہے، اس کو ہم معطل لام کہیں گے. اور زبیون ہرن آخر میں حرف علت ہے، جس کا معطل لام کہیں گے. بہرحال اگر شروع میں حرف علت ہے، اگر شروع میں معطل بیک حرف یعنی ایک ہی حرف علت ہے، تو لفظ کے شروع میں حرف علت ہے تو اس کو معطل فا بولیں گے. لفظ کے بیچ میں حرف علت ہے تو اس کو معطل عین بولیں گے، اور لفظ کے آخری میں حرف علت ہے تو اس کو معطل لام بولیں گے.